سید المرسلین وخاتم النبیین ابی القاسم محمد بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی اما بعد فقد قال سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربہ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ دعا ہے پروردگار عالم ہم سب کی عبادتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور اس مقصد عبادت کی خاطر جمع ہوئے خدا ان مقاصد میں بھی ہم سب کو کامیابی نصیب فرما دے۔ مسلسل جو لوگ مجلس میں آ رہے ہیں ہم ایک ہی عنوان پہ گفتگو کر رہے ہیں، محبت اور مودت اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام، کہ انسان زندگی میں جو بھی کرتا ہے وہ محبت کی وجہ سے کرتا ہے۔ ہم اور ہماری حرکات اور ہمارے سکنات اور ہمارے ایکشنز محبت کے ارد گرد گھومتے ہیں۔ اب کسی انسان کو آپ دیکھتے ہیں کہ وہ دن رات مسجد میں ہے، اور کوئی ایسا انسان بھی آپ کو نظر آتا ہے جو دن رات شراب کھانے میں ہے، تو کیونکہ اس کے دل میں نشے کی محبت ہے، وہ نشے کے پیچھے ہے، اور اس کے دل میں کیونکہ خدا کی محبت ہے، یہ مسجد کے پاس ہے۔ کہ ایک رات میں علی بن ابی طالب 1000 رکعت نماز پڑھ رہے ہیں، تو اگر مولا کو خدا کی محبت نہ ہوتی تو 1000 رکعت علی نمازیں بھی نہ پڑھتے۔ ایک مومن وہ ہے جو دن میں 17 رکعت نماز پڑھتا ہے، لیکن ایک وہ ہے جو دن میں 51 رکعت نماز پڑھتا ہے۔ ایک وہ ہے جو شاید پورے عشرے میں 3 دن مولا کی مجلس میں آئے، لیکن ایک وہ ہے جو صرف لفظ مجلس حسین سنتا ہے اور پہنچ جاتا ہے۔ تو یہ لیول آف محبت ہے کہ جس چیز سے جتنی زیادہ محبت ہوتی ہے اب وہاں پہ اپنا اتنا وقت، اپنی انرجی اس میں لگاتے ہیں۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں اگر ہم ہفتے میں 20 گھنٹے کام کریں تو انف ہے، کیونکہ جتنا پیسہ ملتا ہے ہماری زندگی کے گزارنے کے لیے کافی ہے۔ اور کچھ لوگ وہ ہیں جو کہتے ہیں نیند بھی 8 گھنٹے نہیں 4 گھنٹے، اور یہ ایکسٹرا جو 4 گھنٹے ہیں یہ بھی ہمیں کیا کرنا ہے، کمانا ہے۔
تو جس چیز سے جتنی زیادہ محبت ہے اس چیز کے ہم اتنا پیچھے لگ جاتے ہیں۔ اب سوال یہ ہے، اہل بیت کا کام اور انبیاء کا کام یہ تھا، کیونکہ محبت ایک برا جذبہ نہیں ہے، محبت ایک پاک ترین جذبہ ہے۔ جتنے بھی جذبات خدا نے آپ کو دیے ہیں وہ جذبات برے نہیں ہیں۔ شہوت بری چیز نہیں ہے، مال بری چیز نہیں ہے، دنیا بری چیز نہیں ہے۔ اگر یہ ساری چیزیں بری ہوتی تو خدا کبھی انسان کو دیتا ہی نہ۔ اگر اس نے زبان دی ہے تو بولنا ہے، اس نے آنکھیں دی ہیں تو دیکھنا ہے، اس نے شکم دی ہے تو کھانا ہے، اس نے اگر قدرت شہوت انسان کے وجود میں رکھی ہے تو یہ ایک اچھا جذبہ ہے۔ ہم ان لوگوں کی طرح نہیں جو روحانیت اختیار کریں، بدھسٹ کی طرح کہیں کہ اگر نیک بننا ہے اور اسپریچولیٹی کی طرف جانا ہے تو شادی نہ کرو، یا یہ کہیں کرسچنس کی طرح کہ اگر تمہیں اعلیٰ ترین درجے پہ پہنچنا ہے تو شادی سے دور ہو جا، کیونکہ حضرت عیسیٰ نے شادی نہیں کی تھی۔ یہاں اسلام توازن کو برقرار رکھنے کی بات کرتا ہے۔ اللہ کہتا ہے میں نے تجھے جذبہ دیا ہے، میں یہ نہیں کہتا اپنی شہوت کو ختم نہ کرو، اللہ کہتا ہے شہوت کو ختم کرو لیکن اس راستے سے جو راستہ عقل کا راستہ ہو، اس راستے سے جو راستہ میں نے تجھے بتایا ہے۔ اللہ یہ نہیں کہتا کہ شکم کو نہ بھرو، اللہ کہتا ہے کھانا کھاؤ لیکن وہ لقمہ کھاؤ جو کون سا لقمہ ہو، حلال کا لقمہ ہو۔ اب ایک سفرہ ہے، لاکھوں چیزیں پڑی ہوئی ہیں، حیوان کے سامنے جو بھی آتا ہے وہ کھا لیتا ہے، لیکن اللہ کہتا ہے میں نے کیونکہ تمہیں عقل دی ہے، سوچنے کا پاور دیا ہے، تھنکنگ کا پاور دیا ہے، فکر کرنے کی طاقت دی ہے، لہذا فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ، انسان جب کھائے تو دیکھ کر کھائے کہ حلال کھا رہا ہے یا حرام کھا رہا ہے، اپنا کھا رہا ہے یا غیر کا کھا رہا ہے، کہیں اپنے بھائی کا حق تو غصب نہیں کر رہا، کہیں اپنی بہن کا حق غصب تو نہیں کر رہا، کیونکہ میں نے تجھے فکر دی ہے۔ اگر تو سوچ سمجھ کے زندگی گزار رہا ہے یہ زندگی انسانی زندگی ہے، لیکن اگر تو بس گزارتے جا رہا ہے یہ زندگی حیوانی زندگی ہے۔ سب بات پڑھے محمد و آل محمد۔ تو سب سے پہلے انسان کو یہ سوچنا چاہیے کہیں میں کسی غلط محبت میں گرفتار تو نہیں ہوں۔ اور آج تو میں نے کہا ائمۃ الکفر، کچھ ایسے امام ہیں جو امامان کفر ہیں، اور کچھ ایسے امام ہیں جو امامان ہدایت ہیں۔ کچھ امام آپ کو صحیح راستے پہ لانے کی کوشش کرتے ہیں، اور کچھ امام ایسے ہیں جو آپ کو گمراہی کی طرف لے جاتے ہیں۔ تو اگر خدا اس زمین پر اپنے امام بھیج رہا ہے تو شیطان تو ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے نہیں بیٹھے گا، شیطان کے بھی اپنے امام ہیں۔ کسی نے کہا کہ مولانا اسلام میں ہے کہ میں نے جنات کو بھی خلق کیا، میں نے انسانوں کو بھی خلق کیا، تو کہا کہ یہ جن ہیں کہاں؟ اگر جن ہیں اور ہم بچوں کو بتانا چاہیں کہ جن، میں نے کہا جن، شیطان کیا تھا؟ جن تھا، کان من الجن۔ اور ہمارے یہاں تو کہتے ہیں کہ اگر کسی بندے کی طبیعت خراب ہو جائے اور اس میں دورہ پڑ جائے تو کہتے ہیں اس میں جن آ گیا ہے، تو اس میں جن نہیں، اگر جن دیکھنا ہے تو ٹرمپ کے اندر دیکھو، میں سیریس بات کر رہا ہوں، مذاق نہیں کر رہا۔ جن اگر دیکھنا ہے تو شمر کے اندر دیکھو، جن اگر دیکھنا ہے تو یزید کے اندر دیکھو۔ یہ لوگ جو لوگوں کو گمراہی کی طرف لے کر جاتے ہیں، ان کے وجود میں شیطان حلول کر جاتا ہے۔ کہ معصوم فرماتے ہیں یہ تمہاری وجود میں اس طرح داخل ہو جاتا ہے جس طرح تمہاری رگوں میں خون دوڑتا ہے۔ جن کا کام کیا ہے؟ یوسوس فی صدور الناس، یہ تمہارے سینوں میں وسوسہ، یہ وسوسہ کون کر رہا ہے؟ جن۔ جن مطلب کیا؟ شیطان آپ کے سینے میں کیا کر رہا ہے؟ وسوسہ کر رہا ہے۔ اگر کسی انسان کے وجود پہ کمپلیٹلی شہوت کا غلبہ ہے، ہوس ہوا و ہوس نفس کا غلبہ، اس کا مطلب تمہارے اوپر جن کا غلبہ ہے۔ ضروری نہیں کہ انسان کو دورہ آ جائے۔ جو انسان پوری زندگی شہوانیت اور پوری زندگی ہوا و ہوس نفس میں گزار رہا ہے، اس کا مطلب اس کی زندگی کا امام شیطان بن چکا ہے، نہ کہ اس کی زندگی کا امام علی ابن ابی طالب ہے۔ امام کا کام کیا ہے؟ امام کا کام یہ ہے، امام حق کا کام یہ ہے کہ تجھے تمہارے دل میں حقیقی محبت کو ڈالے، اور شیطان بس اتنا کرتا ہے، وہ آپ کے دل میں غلط محبت ڈال دیتا ہے۔ قبلے کا مطلب کیا ہے؟ کہ سارے مسلمانوں کا قبلہ، فلسفہ نماز کو آپ سمجھیے، آپ ڈیلی نماز تو پڑھتے ہیں، لیکن اگر فلسفہ نماز ہی مجھے سمجھ میں نہ آئے تو نماز کا مطلب نہیں ہے۔ دیکھیے فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، جہاں بھی دیکھو وہاں پہ اللہ کا چہرہ ہے۔ لیکن یہ کیوں ہے کہ جب بندہ نماز پڑھے تو وہ قبلے کی طرف پڑھے؟ ایک سنگل ڈائریکشن کیوں ہے؟
پہلے تو فرمایا نظم کے لیے، کیونکہ اگر یہ امام بارگاہ ہے، ایک بندہ ادھر پڑھ رہا ہے، ایک بندہ ادھر پڑھ رہا ہے، ایک بندہ ادھر پڑھ رہا ہے، اللہ تو ہر جگہ ہے، لیکن نظم بکھر جائے گا. ایک نظم کو قائم کرنے کے لیے ڈائریکشن تھی. لیکن فرمائیے ڈائریکشن کیوں تھی؟ مطلب تمہاری زندگیوں کی محبت کیا ہونی چاہیے؟ ایک ہونی چاہیے. تمہاری محبتوں کا قبلہ کیا ہونا چاہیے؟ ایک ہونا چاہیے. اگر میری زندگی میں ڈیفرنٹ محبتیں آ گئی، قبلہ ایک ہونا چاہیے، سمت ایک ہونی چاہیے، ڈائریکشن ایک ہونی چاہیے. اب یہاں بیٹے کی محبت، یہاں بیوی کی محبت، یہاں مولا علی کی محبت، اب بندہ کرے تو کیا کرے؟ کبھی کبھی محبتوں میں کنٹرڈکشن ہو جاتا ہے، کبھی کبھی محبتیں آپس میں کیا ہو جاتی ہیں؟ ٹکرا جاتی ہیں. اب یہاں پہ کیونکہ یہاں پہ زیادہ لوگ ہیں، کل شاید کم لوگ ہوں، فرمایا کہ میری آل سے محبت نہیں کرنا، میری آل سے مودت کرنا. عربی میں لفظ محبت بھی ہے، عربی میں لفظ مودت بھی ہے، لیکن تقاضائے محبت نہیں کیا گیا، تقاضائے مودت کیا گیا. اور جب معصوم سے پوچھا گیا مولا یہ محبت میں اور مودت میں فرق کیا ہے؟ فرمایا محبت بیوی سے کرتے ہو، محبت بچے سے کرتے ہو، محبت مال سے کرتے ہو، محبت وطن سے کرتے ہو، محبت اپنی زبان سے کرتے ہو، محبت اپنے بدن سے کرتے ہو، محبت اپنے لباس سے کرتے ہو. اے انسان تم اپنی زندگی میں مختلف محبتوں میں جکڑے ہوئے ہو، کبھی شکم کی محبت، کبھی شہوت کی محبت، کبھی مال کی محبت، یہ ساری محبتیں تمہارے وجود میں ہیں. کہ مولا پھر مودت کیا ہے؟ فرمایا جہاں کائنات کی محبتیں ختم ہوتی ہیں وہاں سے مودت کی ابتدا ہوتی ہے. خوشنودی محمد آل محمد سلام. سمجھانے کے لیے یعنی جہاں پہ یہ ساری محبتیں ختم ہو جائیں. جب کہا ڈائریکشن قبلہ ہے، من سخف بصلاته، جو نماز کو خفیف سمجھے، مطلب کیا کہ جب حکم پروردگار عالم ہے، جب بولا جائے حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، حی علی الصلاۃ نماز کی طرف آؤ، حی علی الفلاح کامیابی کی طرف آؤ، حی علی خیر العمل اس کام اور اس ایکٹیویٹی کی طرف آؤ جو تمام تر ایکٹیویٹی سے کیا ہے؟ افضل ہے. اب یہاں پہ خدا کمپیئر کرنا شروع کر دیتا ہے. جب اذان کی آواز آتی ہے تو سمجھو اللہ کا ریڈائر کرنا شروع ہو جاتا ہے. یہاں مومن اور کم مومن اور زیادہ مومن اور ایمان کے درجات کو کمپیئر کرنا شروع کر دیتا ہے کہ اس کے دل میں کس چیز کی محبت زیادہ ہے. میری محبت زیادہ ہے تو دوڑا دوڑا میری طرف آئے گا. مال کی محبت زیادہ ہے رک جائے گا. اولاد کی محبت زیادہ ہے رک جائے گا. اللہ نے جب انسان پر راہ خدا میں جنگ کو واجب کیا تو یہ آزمائش تھی نا کہ کربلا کا میدان محبت اور مودت کا میدان تھا. کہ مولا حسین نے بتایا کہ اے خدا حسین کو اپنے اصغر سے محبت ہے پر تجھ سے مودت ہے. حسین کو علی اکبر سے محبت ہے پر تجھ سے مودت ہے. ایک عورت کے لیے اور با ایمان عورت کے لیے سب سے عزیز ترین چیز اس کی چادر ہوتی ہے، اس کی عفت ہوتی ہے، اس کا حیا ہوتا ہے. اور سیدہ زینب نے کربلا میں خدا کو کیا بتایا؟ خدا زینب کو اپنی چادر سے محبت ہے پر لا الہ الا اللہ سے مودت ہے. یعنی جہاں پہ سب کچھ قربان ہوتا ہوا نظر آیا. کربلا میں اولاد، کربلا میں مال، کربلا میں جسم، کربلا میں جان، اور کربلا میں بیوی، اور کربلا میں بہن، اور بہن کی چادر بھی قربان ہوتی ہوئی نظر آئی. مطلب یہ میدان مودت ہے کہ جس چیز سے تجھے بے انتہا ایکسٹریم لیول کی محبت کرنی ہے وہ صرف پروردگار عالم ہے. اگر یہ نہیں کنٹروڈکشن پیدا ہو جائے گا. 3 ولایتیں انسان پر واجب ہیں. ولایت خدا، میں اللہ کی ولایت کو مانتا ہوں، مطلب میں اللہ کی گورنمنٹ کو مانتا ہوں، اللہ کے اسٹیٹ میں رہتا ہوں. اگر آپ انگلینڈ میں رہتے ہیں تو آپ یہاں کے قوانین کو فالو کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ اور سب سے بڑا اسٹیٹ کس کا ہے؟ اللہ کا ہے نا. تو کیا تم اللہ کے قوانین کو مان رہے ہو کہ نہیں مان رہے؟ اللہ کے حکام کو مان رہے ہو کہ نہیں مان رہے؟ تو اللہ کی ولایت کو مانتا ہوں مطلب اللہ کے جتنے قوانین ہیں ان کو مانتا ہوں. رسول کی ولایت کو مانتا ہوں مطلب رسول خدا کے جتنے قوانین ہیں ان کو فالو کرتا ہوں. اس کے بعد اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کی ولایت کو مانتا ہوں مطلب جتنے بھی ان کے فرامین ہیں میں ان کو کیا کرتا ہوں؟ فالو کرتا ہوں. اب کچھ ولایتیں ہیں چھوٹی ولایتیں. بیوی پر شوہر کی ولایت، اولاد پر والدین کی ولایت، جو یہاں پہ بہت کم محسوس کی جاتی ہے کہ باپ ولایت چلانے پر آئے تو پھر پولیس پکڑ کر اسے لے جائے. بیوی پر شوہر کی ولایت، اور آخری زمانے کی نشانی یہ برعکس ہو جائے گا، شوہر پر بیوی کی ولایت ہوگی.
مطلب جب تک یہ باپ کے گھر میں ہے تو جو باپ کہے اس پر واجب ہے، اور جب اس کا نکاح کسی مرد سے ہوتا ہے تو یہ باپ کی ولایت مطلب حکومت سے نکل کے کس کی ولایت میں چلی جاتی ہے؟ شوہر کی ولایت میں۔ اب وہی باپ اگر اسے بلائے کہ بیٹی میرے گھر میں آ جاؤ، لیکن شوہر کہے کہ میں راضی نہیں، تو گھر سے اگر قدم اٹھائے گی بغیر اجازت کے تو ہر قدم پہ اس پر اللہ کی لعنت ہوتی ہے، کیونکہ یہ کس کی ولایت میں ہے؟ شوہر کی ولایت میں ہے۔ بیٹا باپ کی، بیوی شوہر کی ولایت میں، لیکن سپیریئر ولایت کس کی ہے؟ اللہ کی، رسول کی، اہل بیت کی۔ اب مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ اگر باپ کی ولایت اہل بیت کی ولایت سے ٹکرا جائے، اگر شوہر کی ولایت اللہ کی ولایت سے ٹکرا جائے تو اس وقت مجھے کس کی ولایت کو فالو کرنا ہے؟ وہاں پر النبی اولا، نبی جو ہے وہ تمہارے نفسوں کا کیا ہے؟ مولا ہے۔ وہاں پہ کس کی سننی ہے؟ نبی کی سننی ہے یا علی کی سننی ہے یا اللہ کی سننی ہے؟ مثلا کئی خواتین میسج کرتی ہیں کہ مولانا میرا شوہر کافی ماڈرن ہے اور کافی ہماری شادیوں کے فنکشنز ہوتے ہیں، مکس گیدرنگ ہوتی ہے، تو وہ مجھے کہتا ہے کہ وہاں پہ چلو، لیکن کیونکہ میں دیندار ہوں، باحجاب ہوں، لیکن وہ مجھ سے ڈیمانڈ کرتا ہے کہ مجھے پسند نہیں کہ تم سر پہ دوپٹہ ڈالو، جس طرح فیملیز میں دوسرے لوگ آ رہے ہیں اسی طرح آؤ۔ تو ایک طرف اسلام کہتا ہے شوہر کی مانو، دوسری طرف خدا کہتا ہے کہ سر پہ حجاب کرو، تو میں کس کی مانوں؟ تو فرمایا جہاں ولایت ٹکرا جائے اس وقت شوہر کی نہیں سننی، اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کی سننی ہے۔ ایک باپ اپنے بیٹے کو مثلا 20 پاؤنڈ دے، 50 پاؤنڈ دے کہ جا میرے لیے مثلا کوئی نشے کی چیز لے کر آ، کوئی نشے کی گولی لے کر آ، شراب کی بوتل لے کر آ، چرس لے کر آ میرے لیے، تو بیٹا کہتا ہے مولانا اب یہاں پہ بات باپ کی سننی ہے کہ نہیں سننی؟ فرمایا نہیں، یہاں پر کس کی ولایت ہے؟ اللہ کی ولایت ہے، اہل بیت کی ولایت ہے، جو ولایت سب سے سپیریئر ولایت ہے۔ تو اطاعت اگر کسی کی ہم کرتے ہیں تب تک کرتے ہیں جب تک وہ خدا کی اطاعت سے ٹکراتی نہیں ہے۔ اطاعت ہم تب تک کرتے ہیں جب وہ اطاعت مولا علی کی اطاعت سے ٹکراتی نہیں۔ ایران کے بہت بڑے آیت اللہ العظمی انصاری پہلے مراجع خمس ان کے پاس ملینز کی تعداد میں ہوتا تھا، لیکن خود استعمال نہیں کرتے تھے۔ قبلہ کیا کرتے تھے؟ سردیوں کا موسم آتا تھا تو جوراب سیتے تھے، دستان سیتے تھے، اور سینے کے بعد جو ہے وہ بیچتے تھے، اس سے جو کمائی ہوتی تھی اپنا گھر کا خرچہ چلاتے تھے۔ تو اب مجتہد کی بیوی کہنے لگی رشتہ داروں کی شادی ہے اور لہٰذا مجھے کچھ کنگن ونگن لے کر دیں سونے کے یا کچھ۔ تو انہوں نے کہا میرے پاس پیسے نہیں، 1 مہینہ ویٹ کرو، انتظار کرو، جب میں بنے ہوئے دستان اور جورابیں جو میں سیتا ہوں وہ بیچوں گا تو اس سے تمہیں لے کر دوں گا۔ لیکن جب بیویاں ضد کرتی ہیں تو لمحہ اب مجتہد کی بیوی کیوں نہ؟ انہوں نے کہا مجھے تو چاہیے، انہوں نے کہا میرے پاس ہے نہیں تو میں تمہیں کس طرح دوں؟ تو انہوں نے کہا چلیے میں آپ کو ایک سلوشن بتاتی ہوں۔ اب مجتہد کی بیوی مطلب فقہی مسائل کو بھی بڑا اچھا جانتی تھی۔ انہوں نے کہا دیکھیے کہ آپ کو وہ دوسرا کمرہ نہیں ہے جہاں پہ خمس پڑا ہوا ہے، کہاں؟ تو کہا قرضہ اٹھا لیجیے، اسلام میں قرضہ اٹھانا حرام تو نہیں ہے، تھوڑا قرضہ اٹھائیے اور اس قرضے سے مجھے چوڑیاں لے کر دی دیجیے، اور جب آپ اپنی جورابیں اور دستان بیچ لیں گے پیسے وہاں پر واپس جا کر رکھ لیجیے گا۔ تو قبلہ کہتے ہیں میں نے کہا شرعاً تو جائز ہے نا۔ اب یہ واقعہ اس لیے بتا رہا ہوں کہ ایک نقطے میں مجھے داخل ہونا ہے، جو بہت بڑا معاشرے میں کنٹرڈکشن ایجاد کیا جا رہا ہے۔ مولانا کہتے ہیں میں نے کہا کہ شرعاً تو جائز ہے، کوئی ممانعت نہیں ہے، میں پیسہ اٹھاؤں گا اور 1 مہینے کے بعد جو چیزیں ہیں وہ بیچوں گا اور پیسہ وہاں پہ جا کے رکھوں گا۔ آغائے انصاری فرماتے جب میں نے اس کمرے کے اندر چابی ڈالی اور کمرے کا دروازہ کھولا اور پہلا قدم وہاں پہ رکھا تو جس طرح شیطان انسان کے ذہن میں وسوسے کرتا ہے، اسی طرح نیک لوگوں کے ذہن میں اللہ کے نیک ملائک بھی اچھا خیال ڈالتے ہیں کہ اگر اللہ کی ہمراہی رہے، اگر حضور پروردگار عالم میں رہے تو آپ کو کئی ایسی برائیوں سے خدا کیا کرتا ہے؟ بچا لیتا ہے۔ تو کہتے ہیں میں نے ابھی پہلا قدم رکھا ہی تھا تو میرے ذہن میں خیال آیا، اے انصاری آج بیوی کے کہنے پر قرضہ اٹھانا تو آیا ہے، لیکن اگر تو کل مر جائے کیا یہ بیوی اتنی با ایمان ہے کہ وہ چوڑیاں بیچ کے پیسے واپس رکھے؟ کہ نہیں، اس پہ تو مجھے اتنا یقین نہیں ہے۔ تو انہوں نے کہا جب یقین نہیں ہے تو ایسا کام کرو، کیوں کل جا کے پھنسو؟ کیا مولا پوچھیں گے نہیں تم نے پیسہ تو اٹھایا تھا واپس رکھنے کا بھی سوچا تھا؟ کہ ریٹرن پالیسی بھی تو ہوتی ہے نا، کوئی انشورنس پالیسی بھی تو ہوتی ہے نا، کہ میں مر جاؤں پیچھے کون رکھے گا؟ اب انشورنس کمپنی پر ہی یقین نہ ہو، بندے کو بیوی پر ہی یقین نہ ہو کہ میں مر جاؤں، جو 1 مہینہ صبر نہیں کر پاتی ہے پیسے واپس کہاں رکھے گی؟
کہتا میں نے کہا بیوی ناراض ہوتی ہے تو ہو جائے، امام کو ناراض نہیں کروں گا. اولاد ناراض ہوتی ہے تو ہو جائے، لیکن امام زمانہ کو ناراض نہیں کروں گا. کہتا میں نے دروازہ بند کیا، واپس آیا، بیوی نے کہا کہ ہم سارے پیسے لائے. کہ نہیں. کہ کیوں نہیں لائے؟ قرضہ اٹھانا تو جائز ہے. کہ یہ بتا کل مر جاؤں چوڑیاں بیچو گی؟ کہ وہ بھی خاموش، اسے بھی پتا تھا میں نہیں بیچنے والی. کہتے رات کو سکون سے سو گیا، گھر میں تھوڑی انبن ہوئی، بیوی ناراض ہو گئی. صبح سویرے میرے گھر کے دروازے پر دستک ہوئی، نوک نوک ہوا. جب میں نے دروازہ کھولا تو میرا ایک شاگرد جو بہت نیک شاگرد تھا وہ دروازے پر تھا اور پریشانی کے عالم میں. قبلہ آپ سے بات کو ڈسکس کرنا ہے. جی آئیے. گھر میں بٹھایا. کیا ہوا قبلہ؟ میں نے عجیب خواب دیکھا ہے کل رات. کیا خواب دیکھا؟ تو خواب میں دیکھتا ہوں کہ شیطان ہے اور سینکڑوں رسیاں ہیں شیطان کے ہاتھ میں. کچھ موٹی رسیاں، کچھ پتلی رسیاں، کچھ بالکل باریک رسیاں. اور ان رسیوں میں کئی لوگوں کی گردنیں بندھی ہوئی ہیں، لیکن اس کے ہاتھ میں ایک سب سے موٹی رسی ہے اور اس رسی سے آپ کی گردن بندھی ہوئی ہے جو آپ کو کھینچ کے لے جا رہا ہے. لیکن عالم تعجب یہ تھا کہ آپ آدھے راستے میں رسی چھڑا کر بھاگ گئے ہیں. کہ تو نے صحیح خواب دیکھا ہے، بیوی نے بھیجا تو تھا لیکن امام زمانہ نے مجھے بچا لیا. صلوات پڑھے محمد وعلی. وعجل فرجهم. آج ہمارے جتنے بھی اسلامک سینٹرز ہیں، وہ یورپ ہو یا ویسٹ ہو یا افریقہ ہو، ایک سب سے بڑا ایشو جو نوجوان نسل میں ایجاد ہو رہا ہے وہ یہ ہے کہ ہم فرق اخلاق اور فقہ کو بیان نہیں کر پا رہے. کہ فقہاً جائز تھا وہ قرضہ لیتے، لیکن اخلاقاً جائز نہیں تھا. کہ کوئی مجھ سے یہ کہے کہ مثلا میں مولانا ہوں اور میں چند دن کے لیے آپ کے شہر میں آیا ہوں اور یہاں کی فضا اور ہوا کو دیکھتے ہوئے مثلا یہاں پہ کئی لوگ شورٹس پہن کے گھوم رہے ہیں اور کل میں شورٹس پہن لوں اور کئی مولانا یہاں پہنتے بھی ہیں. آپ کی بات نہیں کر رہا قبلہ. یورپ میں دیکھا تھا کہ ایک مولانا کو مجلس کے لیے بلایا اور کہتے ہیں مولانا صبح جب دروازے پہ نوک ہوئی اور میں نے دروازہ کھولا تو دیکھا چڈھے میں مولانا ٹی شرٹ پہنی ہوئی. تو میں نے کہا جی فرمائیے، آپ نے مجلس کے لیے بلایا تھا. کبھی پریشان کیے وہی مولانا ہے. تو گھر کے اندر گئے اور کپڑے بدلے اور مولانا جا کے سیدھا بیٹھ گئے. اب اس مولانا کو کوئی کہے کہ مولانا آپ نے کیوں پہنے ہیں تو کہے گا شرم حرام ہے. نہیں، شرم تو حرام نہیں. آج یہ سوچ ڈیولپ کی جائے کہ اگر میں نے مثلا باڈی پہ کچھ بنا دیا، ٹیٹوز بنا دیے یا ایسے کپڑے پہن لیے یا پھٹی ہوئی جینس پہن لی تو سوال یہ ہوتا ہے کہ شرم جائز ہے کہ حرام ہے؟ ہم نے آیت اللہ سیستانی سے فتویٰ لیا ہے. شریعت منیمم کو بتاتی ہے، شریعت منیمم کو بتاتی ہے. اور پاکستان میں کئی ایسی خواتین ہم دیکھ رہے ہیں جن کا تعلق علماء کی فیملی سے ہے، جنہوں نے چادر بھی اتار دی ہے اور صرف سمپل وہ ایرانی مونڈو ٹائپ پہن لیا اور وہ کر دیا اور یہ کہہ رہی ہے کہ اسلام میں یہ جو حجاب سب سے زیادہ کیا جا رہا ہے یہ ایکسٹریمزم ہے، یہ اسلام کا حجاب نہیں ہے، شریعت کا تو حجاب یہی ہے. جو تمہارا حجاب ہے وہ شریعت والا ہے، جو سیدہ کا حجاب ہے وہ اخلاق والا ہے. یہاں کمپیریزن بٹوین فقہ اور بٹوین اخلاق ہے. رسول نے یہ نہیں فرمایا کہ میں اس لیے مبعوث کیا گیا ہوں تاکہ تمہیں شریعت پہنچاؤں. شریعت تو آنی ہے. بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، مجھے مبعوث کیا گیا تاکہ میں تجھے اخلاق کی بلندیوں پہ پہنچاؤں. تمہیں یہ دیکھنا ہے کہ اخلاق اہل بیت میں کیا ہے. شریعت منیمم بتاتی، جتنے شریعت کے منیمم ہیں. اب ایک کنٹری میں ہم گئے، ایک شخص ڈاکٹر صاحب سے ملنے آئے، کہنے لگے مولانا میں شریعت پہ کمپلیٹلی عمل کرتا ہوں. تو میں نے کہا آپ کے چہرے پہ مجھے داڑھی نظر نہیں آ رہی، آپ کہیں مولانا میری ہے؟ میں نے کہا کہاں ہے؟ مجھے تو نظر نہیں آ رہی. پھر انہوں نے اپنا چہرہ بلند کیا، بالکل نیچے کونے پہ ایک داڑھی کی لکیر تھی. میں نے کہا خوب، آپ نے بڑا شریعت پہ عمل کیا ہے. یعنی جو شریعت منیمم تھی اس کا بھی اس نے منیمم رکھا ہوا تھا کہ صرف یہ بتانے کے لیے کہ خدا میں نے شریعت پہ عمل کیا. اخلاقی کوئی پرواہ نہیں ہے. مطلب دین کو ہم مجبوری سمجھ کے عمل کر رہے ہیں.
شریعت پہ وہ عمل کرتا ہے جو جہنم کی آگ سے بچنا چاہتا ہے، اور اخلاق پہ وہ عمل کرتا ہے جس کے دل میں عشق پروردگار عالم ہوتا ہے۔ صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ، کون ہے جو رنگ خدا میں رنگ جائے؟ جب لوہا آگ میں مل جاتا ہے تو اس کا رنگ بھی کیسا بن جاتا ہے؟ آگ جیسا بن جاتا ہے۔ جب لکڑی آگ میں مل جاتی ہے تو رنگ کیسا بن جاتا ہے؟ آگ جیسا بن جاتا ہے۔ اگر عشق امیر المؤمنین ہے تو تمہارا لباس، تمہاری رفتار، تمہارا کردار کیسا ہونا چاہیے؟ ویسا ہونا چاہیے۔ لیکن آج کس کا عشق ہے؟ آج ایکٹرز کا عشق ہے، آج یہ میڈیا کا فیم ہے، آج ہم کن کو فالو کر رہے ہیں؟ یہ فیز 1 فیز 2 ایک ارائیولز جو ڈاکومنٹری بنی تھی، اپنے بچوں کو ضرور دکھائیں۔ میرے خیال میں ہماری سینچری کی یہ بہترین ڈاکومنٹری ہے کہ دشمن کس طرح کام کرتا ہے۔ ایک بچی، ہم چھوٹے تھے، پی ٹی وی پہ ایک وقفہ آتا تھا کہ پہلے زمانے میں، آج کل تو نہ وہ پی ٹی وی رہی اور نہ ایسے لوگ رہے، کہ دکھاتے ہیں کہ باپ سگریٹ پی رہا ہے، بچہ چھوٹا اس کو دیکھ رہا ہے، اب بچہ دیکھ رہا ہے باپ اسموک کر رہا ہے، سگریٹ پی رہا ہے، تو وہ بھی پینسل اٹھاتا ہے، باپ ماچس سے اس سگریٹ کو جلاتا ہے، وہ ماچس سے اس پینسل کو جلاتا ہے۔ مطلب آپ کی نسلیں وہی کرتی ہیں جو دیکھتی ہیں۔ اگر آپ ان کو اہل بیت دکھاؤ گے تو وہ اہل بیت جیسے بننے کی کوشش کریں گے۔ لیکن ہوتا یہ ہے کہ بچہ دن رات کچھ اور چیزیں دیکھتا ہے۔ دوسرا ایشو کہتے ہیں مولانا سیٹرڈے سنڈے چھٹی ہوتی تب ہم بچوں کو لاتے ہیں۔ اس دن ایک یہاں پہ افطاری بھی ہوئی، پھر شب جمعہ کی غالباً لمبی لمبی دعائیں بھی ہوئیں، تو میں دل میں سوچ رہا تھا کہ یہ بچوں کو ہم پورا مہینہ نہیں لاتے مسجد میں، لاتے کب ہیں؟ شب قدر میں۔ تو ملتا ہے ایک شخص نے کبھی نماز پڑھی نہیں تھی اور اسے مسجد میں لے گئے، تو مولوی صاحب نے، پہلا بندہ جس نے کبھی نماز پڑھی نہیں، یہ بھی ہے نا کہ ہم ایجوکیٹ کس طرح کر رہے ہیں لوگوں کو۔ ایک بندہ جس کی نماز سے رغبت ہی نہیں ہے، پورا مہینہ پورا سال وہ بچہ اس مسجد میں کم آتا ہے، اور اس ہمیں مہینے کے چند راتوں میں اس بیچارے کو مسجد میں لاتے ہیں۔ اس کا بھی حال یہی تھا کہ کبھی اس نے نماز پڑھی نہیں تھی اور اسے آ کر مسجد میں لا کے کھڑا کر دیا، اور غالباً کوئی اہل سنت کی تراویحوں کی راتیں تھیں، تو پیش امام نے سورہ بقرہ پڑھنا شروع کیا۔ اب جس نے کبھی نماز پڑھی نہیں اور 3-3.5 جز کا سورہ، لمبا سورہ قرآن کا سورہ بقرہ مطلب ہے سکاؤ بولتے ہیں، اس نے وہ سورہ پڑھنا شروع کر دیا۔ بندہ بڑا تھکا گا، ایک بار مسجد میں آئے تو میں پھنس گیا ان کے بیچ میں۔ تو اس مولوی صاحب کو بولا یہ بندہ نیا ہے، اگلی بار جب آئے تو آپ تھوڑا چھوٹا سورہ پڑھ لیے گا۔ اگلے دن جب آئے تو اس نے سورہ فیل پڑھا۔ بقرہ کسے بولتے ہیں؟ بھینس کو۔ فیل کسے بولتے ہیں؟ ہاتھی، ایلیفنٹ کو بولتے ہیں۔ اب اس نے کہا کل بقرہ پڑھا تھا اتنا بڑا تھا، فیل تو اس سے بڑا ہے، تو وہ آدھی نماز چھوڑ کے بھاگ گیا۔ ہوتا یہی ہے کہ پورے مہینے ہم بچوں کو نہیں لاتے اور ان راتوں میں لاتے ہیں جو شب-ائے قدر ہے۔ اب اعمال کرا کرا کے اس کے بجائے کہ اس کو محبت ہو جائے، وہ کہتا اگلی بار میں کبھی مسجد میں جاؤں گا نہیں۔ تو تھوڑا کر کے اپنے بچوں کو عادت دلایا کریں، دین کی رغبت، دین کی محنت اور دین کی محبت، وہ طریقہ جو اہل بیت نے اپنایا وہ طریقے میں اپنانے چاہیے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ میری گزارش ہے ذرا تھوڑا اور آگے آ جائیں، صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ محبت صحیح ٹائم میں انسان کے دل میں جاتی ہے۔ دوسرا، ہم کئی دینی مسائل کو سمجھ نہیں پاتے کہ فرق دین میں جب تک عقلانیت نہیں ہوگی تب تک آپ نہ بچے کو اپنی نسلوں کو دین کبھی سمجھا نہیں سکتے۔ پہلے کوشش یہ کرنی ہے مجھے اس کے دل میں صحیح محبت ڈالنی ہے۔ واقعاً کئی سوسائٹیز میں جاتا ہوں اور ایسی سوسائٹیز میں بھی بچوں کی بہت اچھی تربیت کرتے ہیں، لیکن ان کو پتہ ہے کہ میں نے کہا اگر آپ کو پتا ہو کہ مجھے مون پہ جانا ہے، مارس پہ جانا ہے اور وہاں پہ آکسیجن نہیں ہے تو آپ اس کی آکسیجن کا کیا کریں گے؟ بندوبست کریں گے۔ جن کی نسلیں بگڑ چکی ہیں وہ تو بگڑ چکی ہیں، لیکن جنہوں نے ابھی شادیاں نہیں کی یا جن کی ابھی اولادیں ہونے والی ہیں ان کو سوچنا چاہیے کہ پاکستان میں بچے کی تربیت کرنا ایک الگ ماحول ہے، ویسٹ میں اپنی بچوں کی تربیت کرنا ایک الگ ماحول ہے۔ ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ یہاں کن کن خطرات کا مجھے سامنا ہے۔ ایک تو میں نے کہا لینگویج ہے
کہ اگر کوئی پنجابی ہے، ماں پنجابی ہے تو بچے سے پنجابی بولے، باپ اردو ہے بچے سے اردو بولے، سوسائٹی میں جا کے انگلش سیکھ جائے گا، آپ کا بچہ سب سے ٹیلنٹڈ بچہ ہوگا کہ اسے 3-4 لینگویجز بولنا آتی. میں نے اپنے کزن کی مثال دی، ان کی بیٹی 5 سال کی ابھی 4 زبانوں میں بات کرتی ہے. انگلش سوسائٹی میں آپ رہتے ہو ویسے انگلش سیکھ جائیں گے، اس میں کوئی نئی بات تو نہیں ہے. اسکول اس کا انگلش میں ہے، سوسائٹی اس کی انگلش میں ہے، دوست اس سے انگلش میں بات کرتے ہیں، تو کم از کم جب گھر میں آئے اسے اپنی زبان میں بات کرنی چاہیے، کیونکہ زبان اپنے اندر پورا کلچر سمائے ہوتی ہے. اب ہوتا ہے بچے بڑے ہو جاتے ہیں پھر ہمیں ایشوز آتے ہیں، کیونکہ ظاہر ہے اس زمانے میں اگر کوئی طالب علم مجھ سے پوچھتا ہے کہ مولانا میں کون سی زبان سیکھوں، تو میں کہتا ہوں پرشین سیکھو. کیوں؟ کیونکہ عربی میں قرآن ہے، احادیث، لیکن ان کے تفاسیر، ان کی تشریحات، اور جتنے علماء پرشین علماء ہمارے پاس ہیں اتنے علماء عرب کے ہمارے پاس نہیں. اور جتنا علم انقلاب اسلامی کے بعد، جتنی بکس انقلاب اسلامی کے بعد، جتنی تفاسیر انقلاب اسلامی کے بعد پرشین میں ہے، اس میں علم بہت ہے، نالج بہت ہے. ایک زبان سے دشمنی نہیں ہے. اگر کسی کو انگلش آتی ہے، جتنی انگلش کی بکس ہیں وہ پڑھ سکتا ہے. جس کو عربی آتی ہے، جتنی عربک بکس ہیں پڑھ سکتا ہے. جس کو اردو آتی ہے، پوری ایک ونڈو ہوتی ہے، زبان ایک ونڈو ہوتی ہے. جب آپ ونڈو کھولتے ہیں تو آپ تمام تر نالج اور علم کو کیا کر سکتے ہیں، حاصل کر سکتے ہیں. اب جس کو پرشین آتی ہے، امام خمینی کی تقریر سمجھے گا، بہجت کو سمجھے گا، اگر قاضی کو سمجھے گا، ان کی کتابوں کو پڑھے گا، سب کچھ کرے گا. جس کو قرآن سمجھ میں آتا ہے وہ اللہ کے کلام کو سمجھے گا، نہج البلاغہ امیر المؤمنین کو سمجھے گا. تو زبان اپنے اندر تعصب نہیں ہے. جتنی زیادہ زبانیں آئیں گی اتنا آپ کے اندر شعور، اتنا آپ کے اندر فہم. یہ سائیکولوجی میں بھی ثابت ہوا ہے کہ جو لوگ ملٹیپل لینگویجز میں بات کرتے ہیں ان کا دماغ عام لوگوں سے زیادہ چلتا ہے. تو آپ کے بچے سوسائٹی میں رہتے ہوئے بہت زیادہ تیز ہوں گے اگر وہ ملٹیپل لینگویجز میں کیا کرتے ہیں، باتیں کرتے ہیں. دوسرا ایشو یہاں پہ کیا ہے، اسکولنگ کا ایشو ہے. انڈیویجولی ہم مراجع سے جب جا کر بات کرتے ہیں کہ قبلہ ان سوسائٹیز میں یہ مسئلہ ہے، وہ فرماتے ہیں سوسائٹی کے لوگوں پر واجب ہے کہ وہ اپنا اسکول کھولیں، کیونکہ آپ کا بچہ مور دین 8-9 آورز ایک اسکول میں گزارتا ہے. اور یہ نہیں کہ ہم صرف، میں نے کہا کہ سلیبس اسلامی بنا دیں. سب سے زیادہ جو ہمیں محنت کرنی ہے ٹیچر پہ کرنی ہے. پاکستان میں ہمارے کئی لوگوں نے اسکولز کھولے لیکن وہ ناکام ہوئے. سلیبس اسلامی تھا لیکن ٹیچر میں تمیز نہیں تھی. اصل ٹیچر ہے. اگر ٹیچر صادق ہے تو بچہ بھی کیا بن جاتا ہے، سچا بن جاتا ہے. اگر ٹیچر اچھا ہے تو بچہ، بھائی بیٹا یزید کا ہے لیکن حامی حسین کا ہے، فرق ہے نا. ہارون کا بیٹا ہے، نام قاسم ہے، جس کا جنازہ میرے مولا اور آقا پڑھانے آتے ہیں. دشمن کی نسلیں ہیں لیکن آپ دیکھتے ہیں کیوں سدھر گئے، کیونکہ ان کو اللہ نے کیا عطا کیا تھا، اچھا ٹیچر عطا کیا تھا. تو بہترین سب سے پہلے یہ دیکھنا ہے کہ اپنے بچے کو 8 گھنٹے کس کے حوالے کر رہا ہوں. وہ باپ سے زیادہ اپنے ٹیچر سے محبت کرتا ہے، کیونکہ سب سے زیادہ اس کا وقت کس کے پاس گزرتا ہے، ٹیچر کے پاس. کیوں فرمایا کہ علماء کی محفل میں رہو؟ کیوں؟ ایک اچھے عالم کی محفل میں رہو گے دین سیکھو گے. بھائی یہ بلب جل رہا ہے نا، آپ جتنا بلب کے قریب ہوں گے اتنی روشنی آپ کے پاس ہوگی. جتنا آپ روشنی سے دور ہوتے جائیں گے اتنا آپ ظلمتوں میں اندھیروں میں چلے جائیں گے. اور علم نور، علم کیا ہے، نور ہے. جتنا علم کی محفل میں رہو گے اتنا وجود کیا ہوتا رہے گا، نورانی رہے گا. اگر آزمانا ہے 6 دن کھڑکڑا چلے جاؤ، آزمانا ہے 10 دن مشہد و رضا چلے جاؤ. کہ جتنے دن آپ کربلا میں رہتے ہو اپنے اندر تبدیلی محسوس کرتے ہو، کیونکہ وہاں تنزل الملائکۃ والروح، وہاں محل نزول ملائکہ ہے. جہاں پہ اتنی نورانیت ہوتی ہے اس کا اثر ہمارے وجود پہ ہوتا ہے. اور اتنا اثر ہے کہ فرما اگر کوئی زیارت امام حسین کر کے واپس آتا ہے اس کے چہرے کو 3 دن تک دیکھنا عبادت ہے. لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، کیوں؟ یہ تو وجود گنہگار ہے، اس کے چہرے کو 3 دن دیکھنے عبادت کیوں ہے؟ فرمایا کیونکہ یہ اپنا چہرہ حسین کے ذریعے سے مسح کر کے آیا ہے. یہ اس عالم نور سے آیا ہے. آپ نہیں دیکھ رہے ملائکوں کو لیکن سینکڑوں اور ہزاروں کی تعداد میں وہاں پہ ملائک موجود ہیں. وقت کیونکہ میرے پاس بہت کم ہے، میں زیادہ کھول نہیں سکتا اس ٹاپک کو. تو فرمایا زیادہ جتنا نور میں رہو گے اتنا وجود کیا بن جائے گا، نورانی بن جائے گا. دوسرا، آپ کے گھر میں ٹی وی ہے، بچے مختلف چیزیں دیکھتے ہیں. اب ایک سازش ہوئی انقلاب اسلامی کے بعد، یہ صرف اشارہ آپ کو کر رہا ہوں تاکہ آپ لوگ سمجھ جائیں. مثلاً آپ عراق جاتے ہیں، ایران جاتے ہیں، آپ نے مولا علی کی تصویریں دیکھی ہوں، دیکھیں گے نہیں دیکھی؟ دکھاتے ہیں ایک بہت بھاری بھرکم باڈی والا ایک شخص ہے اور اس کے ہاتھ میں تلوار ہے اور سامنے شیر بیٹھا ہوا ہے. اس کے پیچھے تحقیق ہوئی تصویر بنائی کس نے؟ تو پتا چلا ایک بندہ کرسچن تھا اور اس وقت وہاں پہ آیا تھا جاسوس بن کے. اور اس زمانے جب لوگوں کو پتہ ہی نہیں تھا کہ تصویریں انسان کے ذہن میں، تصویر تصور بناتی ہے، تصویر ایک امیج بناتی ہے آپ کے ذہن میں.
اور پھر انہوں نے کمپیئر کیا کہ اس بندے نے جب مولا علی کی تصویر بنائی تو ایک بہت غصے میں ایک شخص بیٹھا ہوا اور ہاتھ میں تلوار رکھی ہوئی ہے، مطلب تھوڑا کچھ کرو تو شاید تمہیں تلوار سے مار دیں۔ اور سامنے انہوں نے حضرت عیسیٰ کی تصویر بنائی، اس کو آپ نے دیکھا ہے کہ چھوٹے بچے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں اور ان بچوں کو کیا کہہ رہے ہیں؟ کھانا کھلا رہے ہیں، ان کے بچوں پہ ہاتھ پھیر رہے ہیں۔ یعنی وہاں پہ جو امیج آپ کے ذہن میں بنا کہ ایک ایسا شخص جو یتیم پرور ہے، جو رحم دل ہے، اور مولا علی کو جب دکھایا کہ ایک ایسا شخص جو جنگجو ہے اور اس کے ہاتھ میں کیا ہے؟ تلوار ہے۔ یعنی یہ تصور لوگوں کے ذہنوں میں بنایا گیا کہ ان کے امام ایسے ہیں، اور برعکس جب یہاں پہ تصور بنایا گیا وہ تصور بہت رحم و رحمانیت کا بنایا گیا۔ یہ زمانہ تصویروں کا زمانہ ہے، آج تصورات تصویر سے بنتے ہیں۔ آج وہ زمانہ گیا کہ آپ بک پڑھ کے بتائیں کون کیسا تھا، آج تصویر کے ذریعے آپ سب جناب مختار کو سوچیے، جو فلم کا تصور آپ کو دیا گیا وہی تصور آپ کے ذہن میں ہے۔ ترکی کے ڈراموں کو دیکھیں، جو تصور وہ دے رہے ہیں آج تصور دے کے، تصویریں بنا کے، تو لہٰذا میں اپنے گھر میں صرف امام حسین کے روزے کی تصویر نہ لگاؤں، اخلاق حسین کی تصویر لگاؤں، کردار حسین کی تصویر لگاؤں، یتیم پروری امام حسین کی تصویر لگاؤں، مولا کی عبادت کی تصویر لگاؤں، تاکہ یہ بچہ اٹھتے بیٹھتے جب گھر میں اٹھے چند فرامین مولا علی طالب کے لکھ دوں، چند مولا کی اچھی خوبیاں وہاں پہ لکھ دوں، اور ڈیلی بیسس پہ اس بچے کو بتاؤں کہ ہمارے اہل بیت کیا تھے۔ جب بچپن سے اس بچے کے دل میں اس کا ہیرو، اس کا رول ماڈل علی بن ابی طالب بننے کا، جب اس بچی کی رول ماڈل جناب سیدہ بن جائیں گی، جب اس بچی کی رول ماڈل جناب فاطمہ الزہرا بن جائیں گی، اب جب یہ بچی بڑی ہوگی تو کس کے کردار پہ عمل کرے گی؟ جناب سیدہ کے کردار پہ۔ جب یہ بچہ بڑا ہوگا کس کے کردار پہ عمل کرے گا؟ مولا علی بن ابی طالب کے۔ ایک سیکولرزم کا تصور بھی آپ سمجھ لیں کہ آج ہماری پوری سوسائٹی، انڈیا ہو پاکستان ہو، وہ سوسائٹی سیکولرزم کا تصور یہ ہے کہ تو آپ دبئی جاتے ہیں وہ سیکولرزم کا تصور ہے، یعنی مندر اپنی جگہ پہ، مسجد اپنی جگہ پہ، ناچ گانا اپنی جگہ پہ۔ یہ جو آپ کے ہاتھوں میں ٹی وی کا ریموٹ ہے، یہ پورا سیکولرزم، مطلب کربلا دیکھنی ہے تو ایک نمبر ملاؤ، کربلا کا روزہ آ جائے گا۔ اگر گانا سننا ہے تو پھر دوسرا نمبر ملاؤ، گانا آ جائے گا۔ مطلب دین کو، دنیا کو ایک ہی جگہ پہ جمع کیا جائے کہ یہ جب چاہے گناہ کرے، یہ جب چاہے نیکی کی طرف جائے۔ اسی تصور کو مٹانے کے لیے امام حسین علیہ السلام کربلا کے میدان میں آئے کہ یزید شراب اور نماز ایک جگہ پہ جمع نہیں ہو سکتی۔ مومن یا نمازی ہوتا ہے، اور اگر شرابی ہے تو یہ علی کے دربار میں رہنے کی لیاقت نہیں رکھتا۔ صراط المستقیم، ایک ہی راستے پر چلو۔ اگر ارادہ اس قدر تمہارا کٹھن ہے، مضبوط ہے، تو تب جا کے سلمان فارسی بننے کی صلاحیت رکھ سکتا ہے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ نہیں کر سکتے پھر ماتم داری بھی، رضاکاری بھی ہے۔ بس ایک چھوٹا سا واقعہ رب کی مصیبت کے لیے۔ ایران میں ایک سیریز آتی ہے، اگر ہماری کوشش ہے اور انشاءاللہ پوری ٹرانسلیشن کی جائے، کہ لائف آفٹر لائف، زندگی کے بعد۔ اور خدا گواہ ہے اگر آپ یہ 10 سیریز، ایک سیریز 1.5 گھنٹے کی ہے، اگر آپ 10 قسطیں اپنے بچے کو یا خود ہی دیکھ لیں تو آپ اتنے نیک بن جائیں گے کہ وہ 1000 مجلسوں سے زیادہ اثر رکھتی ہے۔ کیوں ہے؟ کیونکہ اس میں ان لوگوں کے واقعات بتائے ہیں جنہوں نے موت کو دیکھا ہے۔ ایک بوڑھے کا واقعہ میرے سوشل میڈیا پہ واقعہ موجود ہے، ڈیٹیل نہیں ہے، 10-15 منٹ کا واقعہ ہے، کہ وہ مر جاتا ہے، کمپلیٹلی دیکھتا ہے اپنے بدن کو، پھر توسل کرتا ہے امام رضا سے، پھر وہ واپس پلٹتا ہے۔ آج میں نے کسی کا واقعہ سنا، اس کو امام رضا، امام زمانہ اور مولا حسین ایکسیڈنٹ شدید ہوا، کہتے ہیں میں نے اپنے بدن کو دیکھا اور میری ماں بہت رو رہی تھی، امام رضا سے توسل کر رہی تھی، امام زمانہ سے، میرا بھائی امام حسین سے، کہ اپنے، اس کا بھائی کہتا ہے میں اپنے انگلیوں پہ کھڑا ہو کے امام حسین کو کہہ رہا تھا میرے بھائی پلٹا دے۔ کہتا اس عالم میں اپنے باپ مرحوم ہو چکا تھا، اسے بھی دیکھ رہا تھا، اور نیچے اپنا جنازہ بھی دیکھ رہا تھا۔ خلاصہ یہ کہ امام رضا سے ہوا، امام نے کہا اللہ سے دعا کرتے ہیں، لیکن اتنے میں کہتا ہے کہ میرے اندر ایک غم سی فضا ہوئی، اور امام رضا نے کہا کہ مولا آ رہے ہیں۔ کہتا میں ادھر ادھر دیکھ رہا تھا، کون مولا آ رہے ہیں؟ تو میں نے دیکھا کچھ خواتین ہیں، کچھ بچے ہیں، ایک سبز لباس پہنا ہوا ہے اور قبر میں کالے رنگ کی شال کپڑا باندھا ہوا ہے، اور وہ جیسے میرے قریب آ رہے ہیں تو گویا میرے وجود پہ غم طاری ہوتا گیا، حزن طاری ہوتا گیا، اور انچاہے میرا سر جھکتا گیا،
اور آواز آئی حسین ابن علی آئے ہیں. کہتا مولا میرے قریب نہیں آئے اور میرے باپ کے پاس گئے. کہا کیا ماجرا ہے تمہارا بیٹا مجھے بار بار بلا ہے. ان کا مولا یہ واپس جانا چاہتا ہے, اس کی ماں بہت رو رہی ہے. کہ اتنے میں امام رضا نے دعا کے ہاتھوں کو بلند کیا اور کہا کہ خدایا یہ میری اس کی ماں میری ظاہر ہے, میں اس کی ماں کو کیسے جواب دوں؟ کہ جب لفظ آیا اس کی ماں کو کیسے جواب دوں گا, مولا حسین کی حالت متغیر ہو گئی, کیونکہ خدا جانتا ہے اہل بیت جتنی اپنی ماں سے محبت کرتے تھے. یہ غم تھا اہل بیت کو, خود مولا علی کو یہ بڑا غم تھا. تو اتنے میں مولا حسین میرے قریب آئی. یہ شخص کہتا ہے میں اب تک یہی دعا کر رہا تھا پلٹ جاؤں پلٹ جاؤں پلٹ جاؤں واپس چلا جاؤں, لیکن اتنی ضرورت نہیں ہو رہی تھی امام حسین کو سر بلند کر کے مولا کو دیکھوں. کہتے ہیں مولا میرے قریب آئے, میں نے محسوس کیا کہ آقا حسین کھڑے ہیں. امام نے کہا جا ہم نے تجھے پلٹا دیا. کہ مولا نے یہ کہا اور میں نے اپنا سر بلند کیا. کہتا ایک جھلک جو میں نے امام حسین کو دیکھا نا, میں نے کہا خدا مجھے پلٹنا نہیں ہے, بس حسین کو دیکھتے رہنا ہے. کہتا ایسا عشق ان کے وجود میں ہے کہ بندہ ایک بار دیکھ لے وہ پھر واپس ہونے کی توقع نہیں کرتا. اب ہم کتنی محبت کرتے ہیں اور اہل بیت کتنی محبت کرتے ہیں, وقت نہیں ہے میں ڈیٹیل میں جاؤں. اسی واقعے میں شاید آپ کا رونا ہو جائے, اور 2 جملے میں مصیبت کے پڑھوں گا. یہ شخص کہتا ہے میں تجارت کی غرض سے کوفے سے باہر گیا. اندازہ لگائیے کہ اہل بیت آپ سوچ بھی نہیں سکتے وہ آپ سے کتنی محبت کرتے ہیں. یہ آنکھیں دیکھ نہیں سکتی, لیکن یہاں آتے ہیں, ملائک آتے ہیں, نزول رحمت ہوتا ہے. اس عالم فانی مٹیریل دنیا میں اتنے پھنسے ہوئے کہ ہم بھول گئے ہیں کہ کوئی قیامت بھی ہے, اس قبر میں بھی جانا ہے, وہاں کے لیے بھی کچھ جمع کرنا ہے. پوری توجہ ہماری یہاں پہ لگی ہوئی ہے. حضور اگر پیدا کرنا ہے تو خود کو متمسک رکھو ہے بیت علیہ السلام سے. یہ شخص کہتا ہے تجارت کی غرض سے گیا کوفے سے باہر, نقصان ہوا مجھے بزنس میں, سب کچھ گنوا کر نقصان کر کے واپس آیا. کہتے جب گیا تھا تو میری بیٹی نے کہا تھا کہ بابا یہ لانا وہ لانا, اب کچھ بچا نہیں تھا. تو میں گھر کے دروازے پہ دستک دی, گھر کے اندر گیا, یہ سوچ کے گیا کہ بیٹی سو رہی ہوگی, تو بیٹیاں بابا کا بڑا انتظار کرتی ہیں. لیکن جب دروازہ کھولا تو دیکھا بیٹی اور بیوی گھر کے صحن میں بیٹھی ہے. اب یہ تھا کہ بیٹی پوچھے کہ بابا میرے لیے کچھ لایا کہ نہیں لایا, لیکن بیٹی نے یہ سوال نہیں کہا. دوڑی دوڑی آئے اور میرے سینے سے آ کر لپٹ گئی, اور پہلا سوال یہ کیا کہ بابا کربلا نہیں گئے. میں نے بیوی سے تعجب سے پوچھا کربلا میں ایسا کیا ہے؟ کہ تجھے نہیں پتا؟ کہ نہیں. کہ پورے شہر میں اعلان ہوا ہے ایک باغی آیا ہے جو اسے مارے گا, تلوار کے وزن کے برابر اسے سونے کے سکے دیے جائیں گے. کہ کچھ کما کر لائے؟ میں نے کہا نہیں, نقصان کر کے آیا ہوں. کہ جلدی جا. کہتا میں فوراً گھر سے نکلا, گھوڑے پہ سوار ہوا اور کربلا کے میدان کی طرف روانہ ہوا. اب یہ کس وقت پہنچا, کیا منظر تھا؟ کہتا جب میں پہنچا تو خیموں کو آگ لگ چکی تھی, لاشیں بکھری ہوئی تھی اور فریادیں بلند ہو رہی تھیں, باغی کو مارو باغی کو مارو. کہتا ایک ہجوم تھا, اس کے بیچ میں ایک شخص تھا جسے کوئی پتھر مارتا تھا, نیزے کی نوک سے مارتا تھا اور تلوار کی وار کرتا تھا. کہتا میں نے کہا میں پیچھے کیوں رہوں, میں بھی اس بھیڑ کے اندر گیا اور میں نے پتھر لیا. میں نے کہا میں بھی ماروں. لیکن معصوم کا فرمان اپنے ہر کام کرنے سے پہلے, کسی نے کہا مولانا متقی کیسے بنوں؟ میں نے کہا جو بھی کرتے ہو سوچو خدا راضی ہے کہ نہیں, متقی بن جاؤ. اپنے ہر عمل کے پیچھے یہ سوچ رکھو کہ خدا راضی ہے کہ نہیں, امام راضی ہے کہ نہیں, پھر تمہارے اعمال جنتی بن جائیں گے. کہتا میں نے پتھر مارنا تھا, لیکن میں نے سوچا یہ ہے کون, ذرا دیکھ تو لوں. جب میں نے چہرے کو غور سے دیکھا تو ماتھے پہ سجدے کے نشان تھے. میں نے کہا باقی نماز تو نہیں پڑھتے, چہرہ نورانی تھا. کہتے بس اسے دیکھ رہا تھا اور اس نے سر بلند کر کے مجھے دیکھا, میرا نام پکار کے مجھے بلایا اور کہا کہ تو یہاں پہ کیا کر رہا ہے. میں آگے بڑھا اور میں نے اسے کہا السلام علیکم ایھا شیخ الکبیر, اے پیر مرد, اے بوڑھے, تجھ پر میرا سلام ہے. کہتا جیسے میں نے سلام کیا, اس نے کہا تو کون ہے جس نے آج مجھے سلام کیا؟
میں نے کہا کیوں؟ مسلمان کو سلام نہیں کرتا؟ کہا کرتا ہے، پر آج کسی نے مجھے مسلمان نہیں سمجھا۔ اگر مسلمان سمجھتے یہ پتھر مارتے۔ کہ مولا علی گھر جاتے نا، سیدہ فرماتی ہیں یا علی میں نے سنا یہ لوگ تجھے سلام نہیں کرتے۔ کبھی بھی آپ سلام کی باتیں کرتی ہیں، علی کرتا ہے، یہ میرے سلام کا جواب نہیں دیتے۔ یہ عالم تھا علی اور اولاد علی پر۔ بگاڑا کیا تھا علی نے؟ کیا میں نے حلال محمد کو حرام کیا ہے؟ کیا میں نے حرام محمد کو حلال کیا ہے؟ بلند آواز سے حسین کو کہہ رہے تھے کربلا کے میدان میں، کہہ رہے تھے نہیں حسین تم نے اس سے بھی بڑا گناہ کیا ہے۔ مولا نے کہا میری خطا کیا ہے؟ کہ تیری خطا یہ ہے کہ علی کا بیٹا ہے۔ بغضاً لأبیک، تیرے بابا کے بغض میں تجھے مارنے آئے ہیں، شریعت مصطفیٰ کے عوض میں مارنے نہیں آئے۔